نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دیجیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے۔ پھر آیت 53 دیکھیں، وَكَذَلِكَ، وا مطلب اور، کذالکا، کذالکا مطلب اسی طرح، اور اسی طرح بعد فتنہ، فتنہ فتنے سے بنائے مطلب آزمانا، آزمائش، ٹھیک ہے، فتنہ ایک آزمائش ہوتی ہے، فتنہ بھی اس میں میننگ ہوتے ہیں اس کے، اور آزمائش بھی اس کے میننگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فتنہ، ہم نے آزمایا، یہ فعل ماضی ہے، وی ٹرائی اس کے میننگ ہوتے ہیں، یعنی وی ٹرائی، فتنہ آزمانا، فا تا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعلنا کے وزن پر ہی آیا ہے، تو ہم نے آزمایا بعدہم ان کے بعض کو، بعد ان کے بعض کو، بی بعدن بعض کے ساتھ، یعنی ان کے کچھ لوگوں کو کچھ کے ساتھ، لی یقولو تاکہ وہ کہیں، لی یقولونا تھا، دیکھیں یقولونا تھا، یہاں پر یقولو ہو گیا، یہ فعل مضارع ہے، قالا یقولو، تاکہ وہ سب کہیں، کیا کہیں، ہاؤلائی کیا یہ لوگ ہیں، ہاؤلائی کیا یہ لوگ ہیں، منا احسان کیا، منا یا منو سے بنا ہے یہ، احسان کیا اللہ، اللہ نے، علیہم ان سب پر، احسان کیا اللہ نے ان سب پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، یعنی ہمارے بیچ میں سے، الیسا کیا نہیں ہے، اللہ اللہ، بی عالمہ خوب جاننے والا، بالشاکرین شکر کرنے والوں کو، شاکرین شکر یشکرو سے شاکرین جو ہے یہ جمع ہے، یہ پلورل ہے، شکر کرنے والے۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر اب مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ ہیں اللہ، دیکھو کہ یہ جو ہیں یہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اور احسان کیا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے تانا دیتے تھے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے غریب لوگ، غربا لوگ، غلام، یہ سب لوگ ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ سب ایمان لے کر آئے تھے، اور ان کو دیکھ کر وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان میں سے، یعنی یہ اتنے بڑے ہو گئے یعنی یہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر احسان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہیں کیا، ایک طرح سے وہ تانا دیا کرتے تھے دین میں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو بعض لوگوں کو بعض کے درمیان جو ہے وہ آزماتا ہوں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں لوگوں کو آزماتا ہوں، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے بھی لوگوں کو آزماتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے بھی، اگر مان لیں کہ کوئی کسی کو ستا رہا ہے تو ہم اس پر کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس پر کس طرح سے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہو، تو آپس میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا بنا دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹا بنا دیتے ہیں، غریبی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کم دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بولنا ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے، یہ بھی ایک ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ جو ہمیں ستا رہا ہے یا کوئی ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے یا کوئی ہم سے بڑا ہے، تو یہ سب ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپس میں لوگوں کو آزماتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو شکر کرنے والا ہے، کون ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ شاکر ہے، کون ہے جو شکر کرنے والا ہے، ہر حال میں شکر کرنے والا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو ہم سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا ہونا بہت زیادہ ایزی ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ روڈ ہے، جو ہمیں ستا رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا ہونا ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، ایک بہت مشکل مشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھتے ہیں کہ تم کیسے ری ایکٹ کرتے ہو کس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون ہے ہر حالات میں، کہ وہ جس کے سامنے میں کوئی بھی حالات لے کر آ جاؤں اور وہ بندہ شکر گزار بن جائے۔ تو شکر گزار اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں؟ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور پھر یہ بھی اس بات پر بھی صبر کرے کہ اگر چھوٹی تکلیف آتی ہے تو ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اور زیادہ گناہ جھڑتے ہیں، اس سے زیادہ تکلیف آتی ہے تو بہت سارے گناہ ہمارے جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک مشکل کے ساتھ ہمارے گناہ بھی جھڑتے ہیں، اور اگر ہم اس کو شکر گزار بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی آتے ہیں، اور یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے۔ پھر آیت 54 دیکھیں، وَإِذَا، وا مطلب اور، اذا جب، جاءکا آئیں آپ کے پاس، اذا کے بعد دیکھیے جا آ رہا ہے، جا آ یا جی او جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کے میننگ ہم کس میں کر رہے ہیں؟ پریزنٹ میں کر رہے ہیں، اذا کی وجہ سے۔ اور جب آئیں گے آپ کے پاس الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، آمنا یؤمنو، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، آمنا یؤمنو سے بنا ہے۔ اور جب آئیں گے آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بِآیاتنا، ہماری آیتوں پر، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ہماری آیتوں پر، یعنی قرآن پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، فقل، تو کہہ دیجئے، فا مطلب تو، قل کہہ دیجئے، سلامن، سلام ہو، علیکم، تم پر، کتبہ لکھ دیا، کتبہ یکتبو مطلب ہوتا ہے لکھنا، فرض کرنا، لکھ دیا، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ اپنی نفس پر، رحمتن رحمت کرنا، انہو کہ بے شک وہ، من جو، عمیلہ عمل کرے، یعنی جس نے عمل کیا، جو عمل کرے، عمیلہ یا عملو سے بنا ہے، فعل ماضی ہے یہ، منکم تم میں سے، سوءن برے، بجہالتن جہالت کی وجہ سے، ثم پھر، تابا اس نے توبہ کی، تابا یتوبو مطلب توبہ کرنا، پھر وہ توبہ کر لے، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَصْلَحَ اور وہ اصلاح کر لے، اصلح یصلح، دیکھیں یہ من کی وجہ سے ہم اس کے معنی سب کے مصدر میں کر رہے ہیں، یہاں پر عمیلہ کے بھی یہ فعل ماضی ہے، اور پھر تابہ کے بھی اور اصلح کے بھی۔ فَأَنَّهُ، فا مطلب تو، انا مطلب بے شک، ہوں مطلب وہ، تو بے شک وہ، غفور الرحیم بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ دیکھیں کہ جب مشرکین مکہ آئے تھے، یعنی سردار آئے تھے مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت بلال وغیرہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اسٹیٹس میں تھوڑے کم تھے، تو ان کو کیا کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہاں اپنی مجلس سے ہٹائیے، تب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، ادروائز ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ تو میں نے پھر بتایا تھا آپ کو کہ حضرت عمر فاروق نے یہ رائے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسا کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس بہانے مشرکین مکہ جو ہے ہماری کچھ بات سنے، آپ کی کچھ بات سنے اور وہ ایمان لے کر آئے۔ تو سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، پیچھے ایک آیت گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، آپ ہرگز بھی اپنے پاس سے ان لوگوں کو نہیں ہٹائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معذرت چاہی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں تو کہہ دیجئے سلام ہو، یعنی جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں آپس میں وہ لوگ سلام کریں، یعنی ان کو سلام کرو، اور اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی سلامتی کرو، تو ان کو بھی سلامتی بھیجو۔ تو یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بخش دیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے تھے، دین سیکھنے آئے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. اور پھر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، یعنی دیکھیے اس آیت میں بہت بڑی بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ انسان ہوتے ہیں ہم، اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. انسان کے پیچھے دشمن پڑا ہے سب سے بڑا شیطان، وہ اپنی فوج کے ساتھ ہر انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہو جاتا ہے نا، جو اس کے ساتھ رہتا ہے، جو کہ ایک شیطان ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت اس کو ورگلاتا ہے، ہر وقت اس کو ورگلاتا ہے. تو کسی نے اگر کوئی غلطی کر لی، اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اس کے بعد وہ شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو غلطی ہو جائے، فوراً اس غلطی پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، فوراً اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر کسی سے نادانی میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی برا عمل ہو جائے، یہاں پر بھی جہالت نہ رہے، یعنی نادانی سے، کیونکہ کوئی جو گناہ کرتا ہے وہ کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں انجانے میں ہو جاتے ہیں، لیکن کیسے بھی گناہ ہو گیا ہو، چاہے جان بوجھ کے کیا ہو چاہے نادانی میں ہو گیا ہو، لیکن اس کی فوراً اس کا احساس ہو گیا ہو تو فوراً پلٹ کر آئیں، توبہ کریں، اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے. پھر کوئی بھی دیکھیں اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یا تو وہ ہماری آزمائش ہو سکتی ہے یا پھر وہ ہماری سزا ہو سکتی ہے. آزمائش ہو یا سزا ہو، ہر حال میں ہمیں کیا کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے. اگر ہمارے پاس فائنینشیل پرابلم آ رہی ہے تو استغفار کی تلاوت کر دیں، کثرت شروع کر دیں. اگر ہمارے اوپر کوئی اولاد کی کمی آ رہی ہے تو فوراً استغفار کی تلاوت کر دیں. بارش کی کمی ہے تو استغفار کی تلاوت شروع کر دیں. ہر جو بھی دنیا میں پرابلم آ رہی ہے فوراً استغفار پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. استغفار کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس سے ہماری ہر پرابلم دور ہو سکتی ہے. بیماری ہے تو بھی استغفار کی تلاوت کرے. کوئی پرابلم، کسی بھی طرح کی پرابلم آ رہی ہے، پرابلم کا مطلب چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی سی بھی پریشانی آ رہی ہے، استغفار کی تلاوت کریں، انشاءاللہ وہ پرابلم بھی دور ہو جائے گی، ہمارے گناہ بھی جھڑتے چلے جائیں گے. اگر ہماری آزمائش ہے تو وہ بھی، ہماری آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دیں گے اور وہ بھی دور ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو یہ بھی پتہ چلا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام رواج کرنا چاہیے. ہم ہائے ہیلو کہتے ہیں، ہائے ہیلو کی بجائے کیا کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان سے کہہ دیجئے سلامتی ہو آپ پر. لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس پر رحمت کرنا، یعنی اب ان پر اللہ تعالیٰ کا رحم آئے گا. سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، سلامتی، سلامتی ہو تم پر. اب اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ان پر اپنی رحمت کریں گے. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں اور اس کا جواب دیں. پھر دیکھیں آیت 55، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُفَصِّلُ، ہم ایکسپلین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. نفصلو کس کو کہتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرنا، ایکسپلین کرنا. فصلا یفصلو، فا صاد لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فصلا یفصلو، تو یہ کیا ہے، فعل مضارع. نفصل، ہم بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں. آیاتی، نشانیاں، آیتیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو. وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ وہ واضح ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں. وا مطلب اور، لی مطلب تاکہ، تستبین وہ کلیئر ہو جائے. با یا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، با یا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. با یا نون کس کو کہتے ہیں، بیان کرنے کو. بیان کرنے کو مطلب ایکسپلین کرنے کو، تو اسی سے یہ بنا ہے. بین بھی اسی سے آتا ہے. تو تستبین بھی اس کے روٹ لیٹرز بھی کیا ہیں، با یا نون، یعنی بیان کرنا، کھول کھول کر ایکسپلین کرنا، تاکہ کلیئر ہو جائیں، تاکہ وہ کلیئر ہو جائیں، واضح ہو جائیں، بیان ہو جائیں. سبیلو، راستہ، المجرمین، مجرموں کا، یعنی کھل جائے راستہ مجرموں کا، یعنی ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اسی طرح کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ واضح ہو جائیں.
واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا، یعنی پتہ چل جائے ہمیں کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے، کون سا راستہ مجرموں کی طرف، یعنی کس راستے پر چل کر مجرم ہو رہا ہے انسان اور کس راستے پر چل کر انسان متقی ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر آیت کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں غور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایگزامپلس بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر طریقے سے انداز ہے سمجھانے کا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، ایک تو بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے، آیتوں کی تکرار ہوتی ہے، تکرار بھی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک بات تم بھول مت جانا، وہ تمہارے سامنے بار بار آ رہی ہے کہ یہ بات بھول مت جانا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر کے بھی بتاتے ہیں، جیسے پیچھے ایک ایگزامپل گزرا، کیا غور کرو کہ دیکھنے والا اور اندھا کیا وہ ایکول ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح آگے بھی بہت سارے کمپیریزن آئیں گے، کمپیریزن کر کے بھی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ کویشچن کا انداز بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک کویشچن کرنے کا طریقہ، کویشچن یا انداز ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، میں ہر طریقے سے سمجھاتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو سمجھ میں آئے، تاکہ پتہ چلے مجرموں کا راستہ کون سا ہے، تاکہ ڈگمگا نہ جاؤ، قرآن کو فالو کرو اور اسی پر چلو۔ پھر آیت 56 دیکھیں، قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، انا پلس یا، انی بے شک میں، نہیتو میں روکا گیا ہوں، یعنی مجھے منع کیا گیا ہے، میں روکا گیا ہوں، I am forbidden۔ تو اس میں کیا ہے، نہیتو، نون ہا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نون ہا یا نہیں کرنا یعنی منع کرنا، نہا ینہا، نہا اس کے فعل ماضی ہے، ینہا فعل مضارع، نہیتو مجہول ہے یہ، میں روکا گیا ہوں یعنی مجھے منع کیا گیا ہے، ان کے اعبدا میں عبادت کروں، فعل مضارع ہے یہ، اعبدو عبدا یعبدو، یعبدو، ٹھیک ہے نا، تو اعبدو تھا، یہ دال کے اوپر پیش تھا، زبر ان کی وجہ سے زبر ہو گیا، کیونکہ ان معنی کو کیا کر دیتا ہے، مصدر میں کر دیتا ہے، تو یہ اس نے اس معنی کو مصدر میں کر دیے کہ میں عبادت کروں، الذین ان کی، جنہیں، یعنی میں روکا گیا ہوں اس سے کہ میں عبادت کروں اس کی جنہیں تدعونا تم سب پکارتے ہو، دعا یدعو سے بنائے، تدعونا تم سب پکارتے ہو، فعل مضارع، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قل کہہ دیجئے، لا نہیں، اتبعو میں پیروی کروں گا، نہیں میں فالو کروں گا، اتباع یتبع سے بنا ہے یہ، لتبعو نہیں میں پیروی کروں گا، فعل ماضی، فعل مضارع ہے، نہیں میں فالو کروں گا، اہواءکم تمہاری خواہشات کو، اہوا کس کو کہتے ہیں، تمہاری خواہشات، تمہاری مرضی، ٹھیک ہے، ہوا سے بنا ہے، ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، اور خواہشات بھی کیا ہوتی ہیں، جو ہماری مرضی ہوتی ہے، ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے، وہ انسان کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے، تو اسی سے تمہاری خواہشات، قد در حقیقت، دللتو میں بھٹک گیا، دلہ یدلو سے، اذن تب، وما اور نہیں ہوں، انا میں، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے، اہتدا یہتدو سے بنا ہے، مہتدین فاعل ہے یہ یعنی سبجیکٹ ہے یہ، ہدایت پانے والا۔ اب اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یعنی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، آپ ہمارے جو لات ہیں، منات ہیں، ان کے بتوں کے نام تھے یہ، کسی کا نام لات تھا، کسی کا نام منات تھا، کسی کا نام عزا تھا، جیسے آج کل نام ہوتے ہیں بتوں کے، تو وہاں پر بھی بتوں کے نام تھے، تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، تبھی ہم آپ کی بات سنیں گے، تبھی ہم جو ہے آپ کی بات مانیں گے، اگر آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، تو سختی سے یہاں پر منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان سے کہہ دو، یعنی ان کافروں سے کہہ دو، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے کہ میں جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں، ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے اس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گا، میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلوں گا، جو تمہارا دل کہہ رہا ہے میں وہ بات نہیں کروں گا، میں کیا مانوں گا، کیا کروں گا،
وہی جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، میں صرف وہی حکم مانوں گا. اور اگر میں نے تمہاری بات مان لی اور تمہارے بتوں کی عبادت کر لی تو اس وقت میں بھٹک جاؤں گا، یعنی اس وقت میں پھر سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا، یعنی پھر میں ہدایت سے دور ہو جاؤں گا، ان لوگوں سے دور ہو جاؤں گا جن کو ہدایت ملی ہے، ہدایت پانے والوں سے دور ہو جاؤں گا. تو یہاں پر دیکھیں اس آیت سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ دوسروں کی خواہشات پر نہیں چلنا، دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور ہم ہر وقت کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہم یہی تو کہتے ہیں ہر وقت. کیا کبھی ہم نے سوچا ہمارا اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا کہیں گے؟ اگر ہمیں جو بھی کرنا ہے، ہمیں کوئی بھی رول بریک کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمیں جو ہے بدعت کرنی ہے تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کہیں گے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے اچھا لگنا ہے بہت زیادہ، پارٹیز میں مجھے بہت اچھا بن کر جانا ہے، سچ سنور کر جانا ہے اور بے پردہ ہو کر جانا ہے. اگر میں نہیں ایسا کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ تم کتنی آکورڈ ہو گئی ہو، لوگ کیا کہیں گے تم کتنی ریلیجیس ہو گئی ہو، تو مجھے ایسے نہیں کہلوانا. یہی ہم سوچتے ہیں نا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو جنت نہیں ملتی جو اپنی مرضی پر چلتے ہیں. جنت ان کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتے ہیں اور اپنی مرضی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تو جنت پانا بہت مشکل ہے. اگر جنت چاہیے، دنیا میں بھی سکون چاہیے، آخرت میں بھی سکون چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ چلنا ہوگا، کیونکہ ہم بندے ہیں اللہ کے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو، غلام کو کہتے ہیں. اور غلام جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، وہ مالک کی مرضی پر چلتا ہے. اور اللہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، تو ہمیں ان کی مرضی پر چلنا ہے. اپنی مرضی پر چلیں گے تو شیطان کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور شیطان ہمیں جہنم میں لے جا کر گرا دے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، کسی کی بھی خواہشات پر نہیں چلنا. اگر خواہشات پر چلیں گے تو بھٹک جائیں گے اور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو ہدایت نہیں ملی، بلکہ ہدایت سے دور ہو جائیں گے. پھر آیت 57 دیکھیں. قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، علا اوپر ہوں، انا پلس یا سے بنائیں، انی بے شک میں، علا اوپر ہوں، بینتن کھلی ہوئی نشانی پر، واضح دلیل پر. میں واضح دلیل پر ہوں، کھلی ہوئی نشانی پر ہوں. من ربی میرے رب کی طرف سے، من مطلب سے ربی، یا آ گیا نا یہاں پر. یا کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ میں یا میرا، میرے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے. وَقَذَّبْتُمْ اور تم نے جھٹلایا، کذبا یکذبو اور تم نے جھٹلایا، بھی اسے، ماں نہیں ہے، عندی میرے پاس، اندہ پاس اور یا لگ گیا یعنی میرے پاس. ماں وہ جو، تستعجلونا تم جلدی مانگ رہے ہو. عین جیم لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں تستعجلون کے. استعجلا فعل ماضی، یستعجلو فعل مضارع، استعجل فعل امر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جلدی مانگنا. جلدی مانگنا، کوئی بھی چیز جلدی طلب کرنا، اس کے اندر طلب آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز جلدی طلب کرنا. وہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو، بھی اسے، ان نہیں یہاں پر ان کا مطلب نہیں آئے گا کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. جب بھی آگے الا آتا ہے تو اس سے پہلے ان ہو یا حل ہو یا ماں ہو، اس کے میننگ نہیں میں ہو جاتے ہیں. نہیں ہے حکم الا مگر، للہ اللہ کے لیے. یقصو وہ بیان کرتا ہے، قاف صاد روٹ لیٹرز ہیں اس کے. قصہ قصے بھی اسی سے آتے ہیں، قصے بھی کیا ہوتے ہیں؟ بیان کیے جاتے ہیں. تو قصہ یقصو سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے، وہ بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، الحق حق کو، سچ کو، وہوا اور وہ، خیرو بہتر ہے، فاصلین سب فیصلہ کرنے والوں میں. فاصلین فیصلہ کرنے والا، ڈیسائیڈر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دو
اگر وہ لوگ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلو، تو ان سے کہہ دو کہ میں تو صرف اسی راستے پر چلوں گا جس کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور مجھے میرے رب کی طرف سے، یعنی میں جو ہے سچ پر ہوں، ہدایت پر ہوں، کھلی ہوئی نشانی پر ہوں، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، تم نے قرآن کو جھٹلا دیا، تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، میں تو صحیح راستے پر ہوں، بلکہ تم نے جھٹلا دیا۔ اور مشرکین مکہ کیا مانگتے تھے؟ جلدی طلب کر رہے ہو، جلدی کس بات کی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو تو ٹھیک ہے، فیصلہ کر کے دکھاؤ، قیامت آئے گی نا، ابھی قیامت لا کر دکھاؤ۔ اگر آپ ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اسلام پر نہیں چلیں گے، اسلام کا ہم نے انکار کر دیا تو ہمارے اوپر جو ہے عذاب آ جائے گا، تو ٹھیک ہے عذاب لا کر دکھاؤ۔ کبھی کبھی کہتے تھے اچھا تو ٹھیک ہے آسمان سے پتھر برسا کر دکھاؤ ہمارے اوپر۔ اسی طرح وہ عذاب مانگا کرتے تھے جلدی، کہ اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے عذاب لا کر دکھائیے ہمارے اوپر۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں تم پر عذاب لے کر آؤں، وہ اللہ تعالیٰ کے انڈر میں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہر حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا ہوگا نا تو قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی اللہ چاہیں گے تبھی عذاب آئے گا، جب بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تبھی قیامت آئے گی، اور پھر سب کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں آیت 58۔ اچھا کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں اگر ہم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں کہ اچھا آئیے قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سیکھیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، اور واقعی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، ان کے اوپر طرح طرح کے لوگ مسلط ہو رہے ہیں، ظالم لوگ اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی۔ ابھی بھی یہ آیتیں آئیں گی ہمارے سامنے، ابھی جسٹ ایک دو آیتوں کے بعد انشاءاللہ یہ آیتیں بھی آئیں گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں ظالم بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں، یا وہ ایک عذاب ہوتا ہے، لوگوں کو حاوی کر دیتے ہیں، وہ ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس یہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم اپنی دنیا تو دیکھنے، آخرت بعد میں دیکھیں گے۔ اس طرح کی باتیں ہم بہت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے بچوں کے اسکول کا ٹائم ہے، ابھی ہمارے گھر کو سنبھالنے کا ٹائم ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں واقعی اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو تب پھر روتے ہیں، دہاڑتے ہیں، چیختے ہیں، اور پھر کوئی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا۔ پھر دیکھیں آیت 58۔ 57 ایک بار ریپیٹ کر دینا، کوئی کہہ رہا ہے ایکسپلین۔ قل کہہ دیجئے، یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، لو اگر، لو کا مطلب اگر، انا بے شک، اندی میرے پاس ہوتا، اندی اندہ مطلب پاس اور یا لگ گیا، یا مطلب میرے پاس، ماں جو، تستعجلون تم جلدی مانگ رہے ہو، فعل مضارع ہے یہ جو پیچھے آ چکا، تم جلدی مانگ رہے ہو، بھی اسے، لقضیا تو ضرور، لا مطلب ضرور، جب لام زبر لا جاتا ہے تو ضرور قضیا فیصلہ ہو جاتا، فیصلہ کر دیا جاتا، قضا یقدو سے بنا ہے یہ مجہول ہے، یعنی ضرور فیصلہ ہو جاتا، قضا یقدی سے بنا ہے، قضا یقدی اقدی، قاضی بھی اسی سے آتا ہے، قاضی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے نا، تو قاضی بھی اسی سے آتا ہے، فیصلہ کرنے والا، تو قضیا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، یا لگ گیا بینی میں تو میرے درمیان، اور بینکم کم لگ گیا تو تمہارے درمیان یعنی ہمارے بیچ میں، واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، بالظالمین ظالم لوگوں کو۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں کچھ بھی ہوتا، اگر میرے پاس ہوتا کہ میں عذاب لے کر آ جاتا، ٹھیک ہے، تو فوراً فیصلہ ہو جاتا، آج ہی فیصلہ ہو جاتا تمہارے درمیان اور میرے درمیان، میں دعا کرتا اور فوراً عذاب آ جاتا،
لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیا کرتے ہیں؟ چھوٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو ہیں ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں. پھر دیکھیں آیت 59. وَعِندَهُ، وا مطلب اور، ان دا پاس، ہو اس کے، اور اس کے پاس ہیں. کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. مفاتیح، مفاتی کہتے ہیں چابی کو، مفتاح بھی اسی سے. اور جو آپ کی بیسک گرامر کی بک کا نام ہے مفتاح الصلاح، وہ بھی اسی سے. مفتاح کہتے ہیں چابی کو، اور صلاح مطلب نماز کی چابی. تو یہ کیا ہے؟ مفاتیح، چابیاں، یہ پلورل ہے. اور اسی کے پاس ہیں چابیاں، الغیبی، غیب کی، چھپی ہوئی باتوں کی، انسین کی. لا نہیں، یعلم، ہاں جانتا انہیں. علیمہ یعلمو فعل مضارع سے بنائیں. نہیں جانتا انہیں، الا مگر، ہوا وہی. وہی کون؟ اللہ تعالیٰ. یعنی ان لوگوں سے یہ کہہ دو جتنی بھی غیب کی چابیاں ہیں، یعنی ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی جو غیب کی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسے قیامت کب آئے گی، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں. یعنی جو چھپی ہوئی باتیں، یعنی جو قیامت کا علم ہے وہ 5 ہے. جو چھپی ہوئی باتوں کا علم، اس میں سے ایک آ جاتا ہے قیامت کا علم. دوسرا بارش کا نزول، بارش کب ہوگی. اور رحم مادر میں شکل، یعنی اگر کوئی لیڈی پریگننٹ ہے تو اس میں جو بچے کی شکل ہے وہ کیا ہوگی، آئندہ کل کیا ہوگا، اور موت کب آئے گی. یہ مفاتیح الغیب کہلاتے ہیں، یہ نا چابیاں غیب کی. یہ 5 چیزیں کہلاتی ہیں. تو اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کوئی نہیں جانتا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ان سے یہ کہہ دو کہ جو غیب کی چابیاں ہیں، یعنی جو غیب کی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جو، فی بری، فل بری، جو خشکی میں ہے. بر کہتے ہیں ڈرائینس کو، خشکی کو، یعنی جو زمین پر ہے. اور خشکی کیا ہوتی ہے؟ زمین، جو زمین پر ہے. والبحر، اور جو سمندر میں ہے. باہر کہتے ہیں سمندر کو. وما، اور نہیں، یہاں پر نہیں آئے گا ماں کا، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. اور نہیں، تسقطو، گرتا، تسقطو، گرنا، اور نہیں گرتا. فالس، ٹھیک ہے. سین، قاف، تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. سقطا فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ اس کا. اور یسقطو فعل مضارع. تو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، کیونکہ پتے کی بات آ رہی ہے اور وہ فیمیل ہے، اس لیے یہ فیمیل والا صیغہ لیا گیا ہے، فعل مضارع. اور نہیں تسقطو، گرتا، من ورقتن، میوں ورقتن، کوئی پتا. ورقہ کہتے ہیں پتے کو، کوئی پتا. الا مگر، یعلموہا جانتا ہے اسے. علیمہ یعلمو سے بنا ہے. یعلمو کیا ہے؟ فعل مضارع، اور ہاں مطلب اسے. کس کو؟ پتے کو. اور نہیں جانتا اسے. ولا، اور نہیں ہے. حبتن، کوئی دانا. حبہ کہتے ہیں دانے کو. فی ظلماتی، اندھیروں میں. الارضی، زمین کے. ولا، اور نہ ہی. رطبن، کوئی تر مطلب گیلا. ولا، اور نہ ہی. یابسن، کوئی خشک یعنی ڈرائی. الا مگر. فی کتابن، ایک کتاب میں ہے. مبین، واضح، کھلی ہوئی کتاب میں ہے. مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ سمندر میں ہوتا ہے، جو بھی کچھ زمین میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اچھے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اسے. کتنی مخلوق ہیں، ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے، اللہ تعالیٰ نے کریچر بنا رکھے ہیں، کتنی ساری کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر سمندر میں آپ غور کریں گے زمین سے ہٹ کر، کیونکہ یہ جو نا ہمیں دکھانے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ آنکھیں کھول کر دیکھو. اگر زمین پر ہو تو زمین پر دیکھو، غور کرو کہ کتنی ساری چیزیں ہیں کہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر پانی پر نظر پڑے تو پانی پر غور کرو، سمندر میں غور کرو کہ کتنی چیزیں ہیں سمندر میں، کتنے جانور ہیں، سمندری جانور جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں. اور پھر
کوئی پتا یعنی ہر پتا کوئی بھی گرتا ہے تو وہ بھی اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کون سا پتا گر رہا ہے، یعنی ایک پتا بھی گر رہا ہے وہ اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور کوئی بھی دانہ ہو، دانا مطلب ہمیں صرف ظاہری چیز نظر آتی ہے، ہم صرف زمین پر دیکھتے ہیں نا کہ زمین پر کچھ پڑا ہے تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن زمین کے اندر کیا ہم دیکھ پاتے ہیں؟ جب تک ہم اس کو کھودیں نا کسی مشین وغیرہ سے نہ دیکھیں تب تک ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اور وہ بھی کیا نظر آتا ہے؟ بس اوپر کی چیز نظر آتی ہے، تھوڑا سا کھود پاتا ہے انسان، بس وہاں تک نظر آتا ہے. لیکن زمین کی تہہ میں کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اندھیروں میں زمین کے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. کوئی بھی تر چیز ہو یا کوئی خشک ہو، ہر ایک کا علم لوح محفوظ، ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ اس کا نام ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے، تقدیر ہے. قرآن بھی اسی کے اندر پہلے آیا تھا، نازل ہوا تھا، اور بہت کچھ ہے اس کتاب میں، ہر چیز کا علم اس کتاب میں ہے، یعنی سب کچھ اس کتاب میں درج ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. زمین میں جتنی بھی جو بھی ہے وہ میں جانتا ہوں، پانی میں جو بھی ہے وہ میں جانتا ہوں، کوئی پتا گر رہا ہے وہ میں جانتا ہوں، کوئی دانہ ہے زمین میں چھپا ہوا وہ میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اتنی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے بہت لائٹلی لیتے ہیں اس بات کو. اگر ہمیں علم ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ کتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ، تو انسان سجدے سے ہی نہ اٹھے. اور ہم اتنی زیادہ مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی زیادہ ہم جو ہے اپنی مرضی پر چلتے ہیں، اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کتنا بڑا اور کتنا برا انجام ہوگا. کیونکہ جو سزا ملے گی اس کی قرآن میں لکھا ہے نا، ہر چیز کی سزا تو ملے گی. اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی سزا تو ہمیں بھگتنی پڑے گی. اس وقت پھر ہم روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، بلبلاتے رہیں گے، پھر معافی کے دروازے بند ہو جائیں گے. جتنے بھی معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نا وہ آج اور یہیں کھلے ہوئے ہیں. تو فوراً معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں. قرآن میں جو کچھ آ رہا ہے ہمارے سامنے اس پر غور اور فکر کریں. غور اور فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے. اس کو عام کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا بھی کچھ بھلا ہو. وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جو یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، موت دیتا ہے تمہیں، فوت کرتا ہے تمہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ. اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں. واو فا تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، واو فا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. توفا یتوفا سے بنا ہے یہ، توفا یتوفا. وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں. فوت کرنا مطلب روح قبض کرنا، باللیلی رات کو. وَيَعْلَمُ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جس پر اللہ تعالیٰ غور کرا رہے ہیں، جو روز ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم روز کرتے ہو نا اسی پر دھیان دو. وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں، یعنی موت دیتا ہے تمہیں رات کو. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، علیمہ یعلمو سے بنا ہے، وہ جانتا ہے جو جراح تم کمی کرتے ہو، جو کمائی کرتے ہو تم. جراح کہتے ہیں کمائی کرنے کو، یعنی کاٹنے کو. دن بھر میں جو تم کاٹتے ہو، کمائی کرتے ہو، اس کو جراح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیم را ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور جراح زخم کو بھی کہتے ہیں، زخم بھی اسی میں ہوتا ہے. اور جو عربی میں ایک ورڈ ہوتا ہے عمل جراحی، یعنی آپریشن کرتے ہیں نا ڈاکٹر، اس میں بھی عمل جراحی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کاٹنا پھاڑنا یہ ہوتا ہے، چیرنا کاٹنا پھاڑنا. تو پھر دن بھر میں انسان جو ہے نا، دن کو انسان کاٹتا ہے، دن بھر میں انسان بہت ساری چیزیں دن کو کاٹتا ہے انسان. تو اسی میں آتا ہے کہ جو تم کرتے ہو، جو تم کاٹتے ہو. تو جراحا یجرہو اجرہا، ٹھیک ہے، جو تم کمائی کرتے ہو بن نہاری دن میں. ثم پھر یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تمہیں، بعثا یبعثو یعنی اٹھانا بھیجنا، وہ اٹھاتا ہے تمہیں، فیہی اس میں، کس میں؟ دن میں. لی یقدا تاکہ پورا ہو جائے، مجھول ہے یہ، مضارع مجھول. اجل وقت، مسمن مقرر وقت، یعنی ڈیسائیڈڈ وقت. پھر ثم پھر الیہ اسی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے. رجا مطلب کہتے ہیں لوٹنے کو، رجوع کرنا بھی اسی سے ہوتا ہے، لوٹنا، پلٹ کر آنا. تمہارا لوٹنا ہے.
ثم پھر ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، نبا ینبی وہ خبر دے گا تمہیں، بتائے گا تمہیں، بما وہ جو کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے، فعل مضارع ہے یہ، عمل یعملو عمل کرنا. تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کسی بات پر غور نہیں کرتے تو ایک بات پر تو غور کر لو، رات کو جب تم سوتے ہو تو وہ تمہاری موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک روح قبض کرتے ہیں. یعنی ہمارے اندر دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں. جب انسان سوتا ہے تو ایک روح نکال دی جاتی ہے. کون سی روح نکال دی جاتی ہے؟ جس میں انسان کو جو ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، نیند میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے پورے باڈی پارٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو اس کو اٹھانا ہوتا ہے، یعنی ابھی اس کی روح قبض نہیں کرنی ہوتی، تو صبح ہو کر اللہ تعالیٰ اس کی دوبارہ جو روح نکل جاتی ہے اس روح کو اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس روح کو واپس بھیج دیتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے کی دعا سکھائی ہے کہ جب سو کر اٹھو تو دعا پڑھا کرو، ٹھیک ہے. تو روح جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو، اس بات پر غور کرو کہ رات کو، کیونکہ جو نیند ہوتی ہے نا وہ موت ہوتی ہے ایک طرح سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، نیند کو موت کا بھائی بتایا گیا ہے. اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، انسان جب سو جاتا ہے تو انسان کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہتا، اسے کچھ نہیں پتا چلتا اس کے ساتھ کیا ہو جائے کیا نہیں ہو، اس کو کچھ نہیں پتا چلتا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ غور کرو، اگر میں تمہاری سوتے سوتے روح لے جاؤں، قبض کر لوں، ہوا ہے نا ایسا، کتنے حادثے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہے سوتے سوتے انسان نکل جاتا ہے، سوتے سوتے انسان چلا جاتا ہے. لیکن جب ایک وقت پورا کرنا ہوتا ہے انسان کو، کیونکہ ایک موت کا وقت ہوتا ہے نا، جب انسان کا وقت اب نہیں آیا ہوتا موت کو، تو اللہ تعالیٰ واپس اس کی روح بھیج دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی ایک دن سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے.